دیکھیں آپ کو سلائیڈ نظر آ رہی ہے تو میں ادھر پہنچ جاتا ہوں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا. Violent non-state actors, socio-economic issues, ethnic issues, political evolution. ٹھیک ہے. اوکے. اچھا ایک منٹ میں یہ پڑھ لوں کہ 5 ٹاپکس ہیں. یہ سلائیڈ ہو گئی تھی, یہ بھی ہو گئی ہوگی. دس ون یہ ٹاپک, یہ والی سلائیڈ بھی دیکھ لی تھی ہم نے. دس ون یہ نہیں ہوئی. اوکے یہاں سے شروع کرنا, یہاں سے اسی سلائیڈ سے. ٹھیک ہو گیا. چلے میں یہ ویڈیو اس کی آف کر دیتا ہوں تاکہ درمیان میں انٹرپشنز نہ. آئی ول بی ٹاکنگ. کوئی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ضروری سوال ہے, کوئی کلیریفیکیشن ہے تو ضرور پوچھیں. ویسے چیٹ باکس میں چونکہ وہ بار بار فلیش کرتا ہے, بلنک کرتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید کسی نے کوئی ضروری بات پوچھنی ہے, تو اس لیے وہ میری پھر اٹینشن ڈائیورٹ ہوتی ہے. تو آپ سوالات جتنے مرضی پوچھیں, میں سوالات پہ خفا نہیں ہوتا, آپ ضرور پوچھیے گا, لیکن بلا وجہ کوئی ایسے ایمبیگوٹی اس میں نہ ڈالیے. ٹھیک ہو گیا. تو ہم ابھی آگے سفر شروع کرتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کا جو سفر تو ہو چکا تھا, اور یہاں سے اسٹارٹ کرنا. اوکے. اچھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. We were focusing on the role of Zulfikar Ali Bhutto in Pakistani democratic evolution. کہ بھٹو صاحب کا کیا رول تھا سیاسی ارتقائی عمل میں, اور ان کی پالیسیز یا ان کی اسٹینڈنگ جو ہے وہ کیا تھی, اور لوگوں کی نظر میں جو ہے وہ کیا تھی. ٹھیک ہو گیا. تو اس میں سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گا کہ ذوالفقار علی بھٹو, since Zulfikar Ali Bhutto was a man who, though he was from a rural background of Sindh, he was a feudal by his family background, but he was a graduate of Berkeley and Oxford. Since he was a very well-educated man exposed to the Western capitals, so unka ye tha ke he was having natural inclination towards education. Education jo hai wo was very close to his heart. So he wanted to streamline پاکستانی ایجوکیشن, اور ان کی جو ایجوکیشن پالیسی تھی یا جو ان کے اقدامات تھے, وہ اس میں جو بنیادی فوکس تھا, دیٹ واز دا فوکس واز آف پور پیپل, دیٹ واز پاورٹی بیسڈ. کہ پاورٹی جو تھی وہ اس میں پرائم فوکس تھا, اس میں جو آپ کے ایجوکیشن کے حوالے سے جو معاملہ تھا. کیونکہ بھٹو کی جو تھنکنگ تھی وہ بالکل درست تھی کہ جو غریب شخص ہے اس کے جو بچے ہیں
اس کو تو فرسٹ ایک اپرچونٹی ہی نہیں ملتی، اور یا اس کے اکنامک کمپلشنز اتنی ہوتی ہیں کہ اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کنٹینیو رکھنا ایجوکیشن. تو دیٹس وائی ان کی جو پالیسی تھی وہ بیسڈ تھی فی ریمیشن پہ، کہ فیس معافی جو ہے وہ دی جائے اور اسکالرشپ دیے جائیں. اور اس کا جو بنیادی بیسک کرائٹیرین تھا وہ تھا پاورٹی، یعنی غربت جو تھی وہ بیسک، اس کی غربت جو تھا وہ دیٹ واز دی پرائم لائک کرائٹیریا، کہ اتنا ہی کافی ہے کہ غریب شخص کو جو ہے وہ غربت کے بیسس پہ جو ہے اس کو اسکالرشپ دیے جاتے تھے، اور اس کو فیس میں جو ہے وہ معافی دی جاتی تھی، نہ کہ اس کو نمبر آف یا پرسنٹیج پہ جو ہے وہ اسکالرشپ دیے جاتے تھے. یعنی پاورٹی بیسڈ. وائی؟ Because he wanted to incentivize education. He wanted to bring education within the access of جو ہے within the access of poor people. بھٹو صاحب جہاں میں نے ان کے بارے میں اچھی باتیں کہیں کہ بھٹو صاحب واز very popular leader, or he was a Democrat. He was exposed to the Western educational institution, and he always talked of politics for ordinary people, for poor people. لیکن بھٹو صاحب جو تھے وہ when he practiced these ideas, he often proved otherwise. Often proved otherwise means کہ apparently though he was a Democrat, but he dealt his opponents with iron hand. انہوں نے جو اپنے opponents کو ڈیل کیا وہ انہوں نے آہنی ہاتھوں سے جو ہے ان کو ڈیل کیا. ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، نو ایشو. اچھا، پھر آپ دیکھیں کہ بھٹو صاحب نے جو بلوچستان ابھی ایسٹ پاکستان کو جدا ہوئے چند مہینے یا 1.5 سال ہوا تھا، لیکن آپ دیکھیں کہ ابھی ایک فرنٹ بند نہیں ہوا تھا کہ ہم نے، یعنی بھٹو صاحب نے جو ہے وہ بھٹو صاحب opened another war front, and that was now Balochistan. And that trouble spot is still a spot کہ جو ابھی جو ہے وہ وہاں سے جو ہے آوازیں آتی ہیں، اور وہ انسرجنسی جو ہے وہ آن گوئنگ ہے، جہاں پہ سے اسٹیٹ کو چیلنج کرنے کا پیشن جو ہے، ڈسپائٹ دا فیکٹ دیٹ that's population wise a small province, but inner جو security challenges ہیں internal security challenges میں بلوچستان جو ہے that is on the top of the list. انہوں نے کیا کیا کہ an elected government of بلوچستان وہ ان کو پیک کر دیا اور وہاں پر گورنر راج نافذ کر دیا. So a Democrat who has been elected through an election process, وہ جو ہے undemocratic move کر رہا ہے. Reason may be whatever. تو ایک تو یہ جو اسلحہ ریکوری کا کیس بنایا گیا اور اس کو حیدرآباد ٹریبونل کیس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، تو اس میں 52 نیشنلسٹ اریسٹ ہوئے، بلوچ اور پشتون، اس وقت کے جو لیڈنگ نیشنلسٹ تھے دونوں پروونسز سے، دونوں ایتھنیسٹیز کے. تو دس ارنڈ ویری بیڈ امپریشن فار بھٹو ایٹ لیسٹ in 2 provinces and amongst the Baloch and Pashtuns. تو یہ ان کا جو قدم تھا اس کو کسی نے اپریشیٹ نہیں کیا، بیکاز یہ قدم کسی ان الیکٹڈ آدمی نے نہیں لیا تھا، بلکہ یہ قدم جو ہے وہ ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر
کی جانب سے جو ہے یہ قدم اٹھایا گیا تھا. تو کیا ہوا کہ وہاں پہ جو حکومت تھی دیٹ واز آف JUI اینڈ نیشنل عوامی پارٹی بلوچستان میں, اینڈ سیم واز دا کیس ان NWFP میں بھی جو تھی وہ انہی کی حکومت تھی. NWFP میں بھی انہی کی حکومت تھی. تو یہ جو ہے حکومت انہوں نے کہا کہ پرنسپلی چونکہ آپ نے ہماری حکومت بلوچستان میں ختم کر دی ہے تو NWFP کی گورنمنٹ نے ایز اے سولیڈیرٹی جو ہے وہ ریزائن کرنا پریفر کیا. ٹھیک ہو گیا. سو دے پریفرڈ ریزگنیشن. سو دو پروونسز اور دو ایتھنیسٹیز بلوچ اینڈ پشتونز اور NWFP اور بلوچستان اور جمعیت علماء اسلام اور نیشنل عوامی پارٹی وہ اوبویسلی بھٹو کے خلاف ہو گئے. اور بھٹو سے ایک اور جو ایک پولیٹیکل مسٹیک ہوئی دیٹ واز بیننگ آف نیشنل عوامی پارٹی. تو بیننگ کون کر رہا ہے؟ وہ بھی ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کر رہا ہے. تو اس وجہ سے پاکستان کے جو ڈیموکریٹک کریڈینشیلز ہیں یہ بڑے ویک ہیں کہ ایک ایسا شخص پارٹی پہ پابندی لگا رہا ہے جو خود اپنے آپ کو ایک ڈیموکریسی کا فاؤنڈر کہتا ہے پاکستان میں. تو حیدرآباد ٹریبونل کیس چلایا گیا اور اس میں 52 نیشنلسٹ جو ہے ان کو بک کیا گیا, ان کو چارج کیا گیا. اینڈ دا لیبر پالیسی جو ہے وہ لیبر پالیسی بھٹو صاحب کی دیٹ واز آلسو ایڈمائرڈ. اس کو بھی جو ہے وہ ایڈمائر جو ہے وہ کیا عام آدمی نے. پیپل ایڈمائرڈ ہز labor policy, but because Bhutto gave voice to the demands of the depressed classes like labor or labor courts establish کی اور لیکن اس کا کچھ نقصانات بھی ہوئے. لیبر کو رائٹس کی بات تو کی کہ لیبر کے رائٹس کیا ہوں گے, لیکن what about their responsibilities? What about their responsibilities? اور آج آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کا کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ منافع میں نہیں ہے, بلکہ ہر ایک ادارہ جو ہے وہ خسارے میں ہے. سو پاکستانی جو اسٹیٹ رن جو آپ کے ادارے ہیں, اسٹیٹ رن جو آپ کے جو مختلف قسم کے ادارے ہیں وہ آپ کے اس کو کیا کر دیا گیا, اس کو خسارے میں اس لیے جھونکا گیا کیونکہ ریزن اس کی یہ ہے کہ پاکستان میں آئے روز ہڑتالیں, اوور سٹافنگ, سفارش کے لوگوں کو لانا وغیرہ وغیرہ, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پھر اٹ بیک فائرڈ. اس میں جو ہے وہ بیک فائر کیا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ایک آپ کے نالج میں ہونی چاہیے کہ ہاؤ دس افیکٹڈ, اور اس نے جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ ہاؤ دیٹ ڈیمیج دی پروڈکٹیوٹی. تو پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ ڈیمیج ہوئی یعنی بھٹو صاحب کی ان پالیسیز کی وجہ سے. اور مزدور کو تو آواز مل گئی, لیکن ریلوے دیکھ لیں, PIA دیکھ لیں, GTCL دیکھ لیں, بڑے بڑے ادارے دیکھ لیں پاکستان میں, تو وہ ان جو ایک بیلنسڈ اپروچ نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ وہ مکمل طور پہ جو ہے وہ خسارے میں چلے گئے جتنے بڑے بڑے ادارے تھے پاکستان میں. پاسپورٹ ریفارمز, بھٹو صاحب نے شناخت دی پاکستانیوں کو, شناخت مینس کے شناختی کارڈ دیا اور سٹیزنز کی رجسٹریشن. ٹھیک ہو گیا. سٹیزنز کی رجسٹریشن پہلے اس طرح نہیں ہوتی تھی شناختی کارڈ کی صورت میں. ٹھیک ہو گیا. تو ایک تو یہ کام ہوا, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ پھر سٹیزن رجسٹریشن کے علاوہ پھر لوگوں کو پاسپورٹ, پہلے پاسپورٹ ہر آدمی کو نہیں ملتا تھا. ٹھیک ہو گیا. سو
پاسپورٹ نہیں ملتا تھا پہلے، اور پھر جو ہے وہ اب جب پاسپورٹ عام آدمی کو ملنا شروع ہوا، سو اٹ پرووائڈیڈ اپرچونٹی ٹو اٹ پرووائڈیڈ اپرچونٹی ٹو provided opportunity uh, to to ordinary people, to a labor class, to to search for for um, search um, for uh, search uh, for new markets, for new opportunities of rozgar, particularly in particularly in particularly in the particularly in the Middle East. So اس اوپننیس کی وجہ سے، ڈیو ٹو دس اوپننیس جو ہے وہ پاکستان میں جو ہے ایک فورن ایکسچینج جو ہے اس کی جو آمد ہے وہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ ممکن ہوئی کہ آج پاکستان کو جو میکسیمم فورن ایکسچینج آتا ہے اس میں بھٹو صاحب کی پالیسیز کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ ریموٹ ایریا اسٹل ڈونٹ ہیو دس فیسلٹی۔ نہیں، یہ تو اللہ، پہلے تو ایشو ہی نہیں ہوتا تھا عام آدمی کو۔ آپ تو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ اس میں حصول میں مشکلات ہوں گی، آفیسز دور ہوں گے۔ اب تو آپ جائیں 5,000 7,000 جو ارجنٹ فیس ہے وہ سارا حساب کتاب وہ یو کین ڈو دیٹ، ٹھیک ہو گیا۔ سو یہ چیز جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ بھٹو صاحب نے جو ہے وہ ہر کسی کو انٹائٹل کر دیا نا۔ پہلے پاسپورٹ ملتا تھا ایلیٹ کلاس کو، یعنی سلیکٹو لوگوں کو ملتا تھا۔ پھر بھٹو صاحب کی ایک جو پالیسی تھی وہ اچھا جی۔ پھر بھٹو صاحب کا جو پالیسی میں جو سب سے بیڈ ایسپیکٹ جس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے، دیٹ از جو بیڈ ایسپیکٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے، دیٹ از نیشنلائزیشن آف بینکس۔ کہ نیشنلائزیشن جو ہے بینکس کی، دیٹ از ویری نیگیٹو اومن فار دی کانفیڈینس آف انویسٹرز اور دا بینکرز۔ Probably Bhutto was bit confused in between capitalism and the socialist ideas. بھٹو کچھ ایسے کام کرنا چاہتے تھے جس سے ان کو پاپولیرٹی ملے، تو ہی ٹرائی ٹو چیلنج دی کیپٹلسٹ ایز ویل۔ انہوں نے جو ہے وہ کیپٹلسٹ کو جو ہے وہ ایک چیلنج کرنے کی جو کوشش کی، تو اس سے جو آپ کے ہاں جو طبقہ تھا، ایک ایک جو ایک جو ایسا طبقہ تھا کہ جو ایسا طبقہ کہ جو پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہ رہا تھا، جو سرمایہ دارانہ نظام کے ذریعے اپنے سرمایہ کے ساتھ ساتھ اس میں اضافے کے ساتھ لوگوں کے روزگار، وہ ایک ہالٹ آ گیا، اس میں ایک رکاوٹ جو ہے وہ اس میں آ گئی، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس کو پھر جو ہے اس سے فتوے بھی دیے، ملاؤں نے فتوے بھی دیے اس کے اوپر، یعنی جو مولوی حضرات تھے انہوں نے فتوے بھی دیے اس کے اوپر، ٹھیک ہو گیا۔ انہوں نے فتوے بھی دیے اس کے اوپر کہ
کہ یہ جو ہے اسلام میں کوئی اس کے اوپر پابندی نہیں ہے کہ اگر آپ وہ دے رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، اگر آپ عشر دے رہے ہیں، آپ صدقات دے رہے ہیں، آپ وٹ ایور جو اسلامک اوبلیگیشن ہے، تو نمبر آف کوئی بینکس کے اوپر یا نمبر آف پراپرٹیز کے اوپر اسلام میں کوئی پابندی نہیں ہے. اگر آپ وہ حلال مینز سے ہے تو دیر از نو ریسٹرکشن آن دیٹ. تو یہ اس سے جو ہے وہ ایک کانفیڈنس ایروڈ ہوا، اور اس سے پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کو کافی جو ہے وہ نقصان ہوا. ٹھیک ہو گیا. نیشنلائزیشن سے نقصان ایسے ہوا کہ آپ کی پراپرٹی ہے، بینک آپ کا، اور میں اس کو جو ہے وہ کر لیتا ہوں، قومی ملکیت میں لے لیتا ہوں کہ یہ بس پورے پاکستان کی ملکیت ہے، آپ کوئی اس کی مالک نہیں ہے. پھر پاکستان میں کون انویسٹمنٹ کرے گا؟ ہوپ اٹس سنا اٹس کلیئر کہ نیشنلائزیشن سے کیا نقصان ہو رہا تھا. دیکھیں جو اکانومی تو انویسٹمنٹ پہ چلتی ہے نا، جو پرائیویٹ لوگ آئیں گے انویسٹ کریں گے، تو اگر آپ اس سے چھین لیں گے کہ یہ ہماری ہے، یہ مشترکہ ملکیت ہے، یہ آپ کی ملکیت نہیں ہے، آپ اس کے مالک نہیں ہیں، اب ریاست مالک ہے اس کی، پھر لوگ اپنا سرمایہ چھپا لیں گے، کوئی بھی نہیں آئے گا، فورن انویسٹمنٹ تو آئے گی نہیں، اور کوئی یہاں پہ بھی انویسٹمنٹ نہیں کرے گا، بڑی انویسٹمنٹ نہیں کرے گا. جو سرمایہ دار طبقہ تھا وہ پھر خلاف ہو گیا، کارخانے دار احمدیز یا قادیانیز جو ہیں ان کو ڈکلیئر کیا گیا ایز اے مائنورٹی. آرٹیکل سوری سیکنڈ امینڈمنٹ آف دی کانسٹیٹیوشن کے ذریعے، آئین میں جو دوسری ترمیم تھی اس کے ذریعے بنگلہ دیش کو ریکگنائز کیا 1974 میں، کیونکہ بنگلہ دیش نے شرکت کرنی تھی